صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پیغام جمعہ لے کر آپ کی پیش خدمت ہیں. اب ماشاءاللہ سے ہم دوسرے دہے میں شامل ہو گئے ہیں، یعنی جو رحمت والا مہینہ ہے، رحمت والا 10 دن ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم اس میں ہم سبوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے، سب کو پروردگار عالم توفیق دے گناہوں سے بچنے کے لیے، واجب کے اوپر عمل کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور عبادت الہی کے لیے. اور خاص کر کے قرآن کو سمجھنے کا یہ مہینہ ہے. کوشش کریں کہ قرآن سے قریب ہو سکے. آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 2 پیراگراف ہے. ایک تو یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں کون سی دعا بہت امپورٹنٹ ہے جو پڑھنی چاہیے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ، اس کی تھوڑی سی عربی کا ترجمہ، اور اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آبی حالات حاضرہ کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عزیزو دوستو، جس دعا کے پڑھنے کے سلسلے میں بڑی تاکید کی گئی ہے ماہ مبارک رمضان میں، ماشاءاللہ سے ہم نے باہر کافی زمانہ گزارا ہے، تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ شیڈول میں ہے افطار کرنے کے بعد 1 آدھ گھنٹے کے ریسٹ کے بعد فوراً جناب دعائے افتتاح کا پروگرام کیا جاتا ہے. دعا افتتاح کی تشریح کی جاتی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. دعا افتتاح اتنی بہترین دعا ہے کہ جس میں اللہ کی ثنا ہے اور اللہ سے معرفت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد جہاں تک ہو سکے ائمہ معصومین علیہ السلام کی شخصیتوں کے اوپر گفتگو ہے، اور خاص کر کے اس کے اندر میں آخر میں امام زمانہ کی حکومت، ان کا ظہور اور ان کی حکومت میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس کے اوپر بہت بہترین انداز سے دعا افتتاح میں الحمدللہ اس کی تشریح کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے. کوشش کریں کہ دعا افتتاح کو ضرور پڑھیں، اس کے ترجمے کو جناب پڑھیں، اور تشریح اگر کوئی سمجھانے والا اگر ہو، یوٹیوب وغیرہ میں بہت جگہ پر موجود ہے. ہم نے خود ہی کئی جگہ کے اوپر دعا افتتاح کی پوری مکمل طریقے سے تشریح کی ہے، آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. تو کوشش کریں اس کو سمجھنے کے لیے. آئیے آپ کی خدمت میں 2-3 دعائے افتتاح کے جملوں کا اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک. اے میرے پروردگار عالم، میں تیری حمد کے ذریعے سے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، یعنی تیری حمد کے ذریعے سے. یعنی سب سے پہلے اگر ہے دعا مانگنے کا سسٹم بھی چھٹے امام نے ایسے فرمایا ہے کہ پہلے خوب حمد کریں، جہاں تک ہو سکے. تو مالک ہے، تو ستار العیوب ہے، تو حاکم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. تیرے ہی سے امید وابستہ ہے، تو ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے. ان تمام ثناؤں کے بعد، ان ثنا کرنے کے بعد پھر بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک، اور تو ہی جو ہے وہ بہترین رستہ دکھانے والا ہے، صحیح رستہ دکھانے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو ہی دکھانے والے. اس ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کے ذریعے سے ہم پروردگار عالم سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگ رہے. پروردگار عالم تو عنایت کر دے. وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ عَفْوِ وَالرَّحْمَةِ. اور ہم اس کا یقین رکھتے ہیں بے شک تو ارحم الراحمین ہے. کہا گیا کہ آخری سجدے میں جا کر جب نماز ختم ہو، یہ ارحم الراحمین 7 مرتبہ کہیں تو عرش کے پاس سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے کیا تو مانگنا چاہتا ہے، تو مجھ سے مانگ لے. تو مجھے ارحم الراحمین کہہ کے بلا رہا ہے. اس لیے سجدہ طولانی کرنا چہرے پر نور آنے کا بھی سبب بنتا ہے. فی موضع عفو والرحمہ. اور تو وہ شخصیت ہے پروردگار عالم کہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمت اور کرم کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، جب آپ اس انداز سے ثنا کریں گے اور ثنا کرنے کے بعد اس کی حمد کرنے کے بعد اس کی تعریف کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے تو پروردگار عالم کبھی بھی آپ کو ہمیں مایوس نہیں کر. واشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمہ. اور تو شکنجہ عذاب کے موقع پر سب سے سخت عذاب دینے والا ہے. بھاگ نہیں سکتا کوئی. اگر مثال ہندوستان کو کوئی مجرم بنے، شاید امریکہ بھاگ جائے تو بچ جائے گا. امریکہ کا مجرم ہو مثال کے طور پہ عراق بھاگ جائے تو شاید بچ جائے گا. مگر کوئی اللہ کا مجرم اگر بن جائے تو جہاں بھی بھاگ کے جائے گا
وہاں پر پروردگار عالم کی قدرت اس کو سامنے نظر آئے گی، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے پنجے سے نکل نہیں سکتا۔ ملک الموت ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمح یا سمیع مدحتی وعجیب یا رحیم دعوتی وعقل یا غفور اسرتی۔ کہتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، تو نے مجھے اجازت دیا ہے، بغیر توفیق کے تیرا اپنے مہمان نہیں بن سکتا۔ تو نے بہترین ہمیں موقع دیا ہے، اپنی میزبانی قبول کی ہے، ہمیں مہمانی میں لیا ہے، اور تو نے مجھے اجازت دیا ہے دعا مانگنے کی، تو اس لیے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، سن اے میرے پروردگار عالم، تو ہماری مدحت کو سن لے، والسمیع مدحتی، تو ہماری مدحت کو سن لے، وعجیب یا رحیم دعوتی، اور میرے جو میں مانگ رہا ہوں پروردگار عالم اس کا ہمیں جواب دے، وعقل یا غفور اسرتی، اور تو بہت بخشنے والا ہے، تو ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے پروردگار عالم سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان یہ قریب ہونے کے لیے دعا کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اور پھر قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں، تھوڑا سا سمجھنے کی بھی جناب ضرور کوشش کریں کہ پروردگار عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے، جس نے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا پیراگراف جو آپ کی خدمت پہ پیش کرنا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس حالات سے ہم اور آپ اس وقت دنیا گزر رہی ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سیریا کا معاملہ اسلام کے اعتبار سے ایک جملہ، دنیا والوں نے کیا بنایا ہے دوسرا جملہ، اور تیسرا یہ کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ اسلام کے اعتبار سے اس کا بہت تذکرہ آیا ہے، اور آخری زمانے میں جنگ یہیں سے شروع ہوگی جو پورے دنیا میں پھیل جائے گی۔ اسی شام کے سلسلے میں ہے کہ سفیانی کا لشکر جو ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے، اور آج جو حاکم ہے وہ ابو سفیان کی تمام حرکتوں کو انجام دے رہا ہے، جگر خار کے چاہنے والے ہیں۔ جس نے جگر چبایا تھا، آج وہ جگر چبا چبا کے فوٹو لے کر بچوں کو قتل کر کے ذبح کر کے پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں کہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ابو سفیان کی اولاد اس انداز کی ہوتی ہے۔ یہ سفیانی کا لشکر بھی شام ہی میں دفن کیا جائے گا اور دفن ہو جائے گا۔ یہ علامات حتمیہ میں سے 5 جو ہیں ان میں سے ایک ہے کہ یہ سب زمین میں دھس جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ سفیانی کا لشکر انشاءاللہ شام میں نیست و نابود ہوگا اور زمین میں دھس جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہے ظہور کے سلسلے سے بہت اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شام کے حالات، مگر ہاں اس شام کے اندر میں جو دوسرا حملہ جو ابھی ہوا ہے وہ داعش کا ہوا ہے۔ یہ داعش کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ اگر آپ یوٹیوب میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو عجیب بات ہے، یہ دنیا میں اس وقت واقع آغا خامنہی کا قلدور یعنی گنڈا، دنیا کا اس وقت گنڈا جو ہے امریکہ، جس کو امام خمینی نے شیطان بزرگ کہا تھا، یعنی شیطان جو پوری دنیا کو بہکاتا ہے وہ ایک ہے، اور جو شیطان کو بہکا دے وہ امریکہ ہے۔ اس لیے شیطان بزرگ کا لقب جو ہے امام خمینی نے امریکہ کو دیا تھا۔ اس کے جو فورن سیکریٹری، جو فورن منسٹر تھی ہیلری کلنٹن، اس نے باقاعدہ اپنے زبان سے یہ بات کہی تھی، ہم نے بنایا ہے، وی brought them, وی trained them، ہم نے القاعدہ یہ داعش کو بنایا ہے باقاعدہ۔ اب جب فورن منسٹر اس بات کو اقرار کر رہا ہے، سعودی عرب کے فنڈ سے یہ شیطان خبیث لوگ جو بنے ہیں، یہ سعودی عرب کے فنڈ سے بنے ہیں، اتنا کھل کے کہنے کے بعد پھر کہاں چلے گئے یونائٹڈ نیشن، پھر کہاں چلا گیا یونائٹڈ عرب، پھر کہاں چلا گیا ہیومن رائٹس، کہاں چلا گیا ورلڈ کورٹ؟ تو ابھی جو حالات ہے دنیا میں مکمل طریقے سے ایک دم لا اینڈ آرڈر جو ہے دنیا کا لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ آج وہی داعش کو جس کو آج سے کچھ سال پہلے بھیجا تھا وہ نیست و نابود ہوا تھا، پھر سے ایک مرتبہ اس کو زندہ کر کے دوبارہ اس کو بھیجا ہے اسی امریکہ نے۔ ابھی آپ نے دیکھا سیریا کو تباہ برباد کر دیا، یعنی جو بھی ایسٹس تھے ڈیفنس کے تمام کو اسرائیل نے بمبنگ کر کے اس کو نیست و نابود، ان کی کشتیوں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے جہازوں کو کشتیوں نیست و نابود کر دیا، ان کے تمام ملٹری جتنے بیسز تھے سب کو جناب ختم کر دیا، اور دنیا والے خاموش ہے، حتیٰ کہ جس نے قبضہ کیا ہے
وہ بھی جناب کچھ نہیں بول رہا. عجیب بات ہے یہ. اور آج ایک چیز اور جو حق میں سامنے آ رہی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. جس وقت اسرائیل کے ساتھ حماس کا معاملہ ہوا تو پوری دنیا کے 56 کنٹری کے بہنیں یہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. آج پھر ایک مرتبہ دنیا ایک چیز کو اور دیکھ رہی ہے. وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ دنیا کا جو گنڈا ہے اس امریکہ میں ٹرمپ، وہ ایسا ذلیل ہو رہا ہے کہ ہم نے خط بھیجا، اور جس کے پاس خط بھیجا، جو آج کل منٹ میں نہیں سیکنڈ میں خط پہنچ جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہو ہمارے پاس کوئی خط ہی نہیں آیا، آج 5 دن سے خط بھیجا. کتنا ذلیل ہو رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے. وہ کیوں بار بار نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے، میٹنگ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر معاملہ جلد سے جلوس کرنا چاہ رہا ہے ایران کے ساتھ بیٹھ کے. دوسری مسلمان کنٹریوں کے پاس کیوں نہیں بات کر رہا ہے؟ یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا دیکھیں عزت، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. ذرا دیکھیں پاور شیوں کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا. جو اللہ سے ڈرتا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ایک چیوٹی سے بھی جناب ڈرتا ہے. واحد ایک کنٹری ہے کہ جو اس وقت اس گنڈا گری کے خلاف کوئی کھڑی اگر ہوئی ہے امریکہ کے لیے، اس کا نام ہے ایران. کسی کنٹری میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، چاہے وہ بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، اور نہیں پتا کیا ظہور اسلام، اور نہیں پتا کیا لقب استعمال کر لے، مگر کھڑا کیا بولنے کی ہمت نہیں ہے. کچھ مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے. ان میں سب سے زیادہ جو خباثت جو کر رہا ہے اس وقت اسلام کے خلاف، ایک ہے ترکی اور ایک ہے سعودی عرب. اس لوگوں نے بہت غداری کر کے رکھی ہے اسلام کے خلاف. یعنی یہ خود ایجنٹ ہیں یہودیوں کے، اور بشکل مسلمانوں کی کنٹریوں کے اوپر حاوی ہیں اور حاکم ہیں. اور شام میں جو حالات ابھی سے گزر رہے ہیں تو کم از کم دعا کر سکتے ہیں تو دعا کیجئے پروردگار عالم ان بیچارے ہمارے مومنین علوی شیعیان حیدر کرار، جن کی جان کو بہت زبردست خطرہ ہے، بڑے خطرات سے گزر رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. پروردگار ان کی حفاظت فرمائے اپنی رحمت کے ذریعے سے، اس ماہ مبارک کے رمضان کی برکت کے ذریعے سے، تاکہ بیچارے وہ اپنی جان کو بچا سکیں، ان مراحل سے گزر سکیں. تو دوستو عزیزو، حالات تو یہ جنا والا جا رہے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ مستقل طور کے اوپر دیکھتے رہیں کہ آگے ہونے والا کیا ہے. آگے ہم ظہور سے قریب ہو رہے ہیں. بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم ظہور سے بہت جلد قروب، یعنی ایک سایہ آسمانی ہے، اللہ کرے وہ اسی رمضان میں ہو جو 23 رمضان کے لیے روایت میں ہے کہ ایک آواز صبح جو ہے جبریل کی آئے گی. روایت میں ہے، چھٹے امام نے فرمایا میرے شیعوں کو یہ روایت معلوم ہو جانا چاہیے، فجر کے نماز کے بعد جب وہ عمل کر کے اٹھیں گے بڑے شب قدر کی، تو آسمان سے آواز آئے گی جا الحق مع علی وشیعتهم الفائزون، حق علی کے ساتھ ہے اور صرف یہی کامیاب ہے. اور یہ آواز پوری دنیا میں گونج جائے گی، وہ جبریل کی آواز ہوگی. پھر چھٹے امام نے فرمایا آفٹرنون میں اسی دن آواز آسمان سے آئے گی جو سایہ آسمانی ہے. حتمی ظہور کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ وہ شیطان کی آواز ہوگی آفٹرنون 23 رمضان کو، جس سے ہمارا بہت قریب ہو. خدا کرے کہ وہ یہی سال ہو. وہ کہیں گے فلاں 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 حق پر ہے، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہی کامیاب ہے. تو یہ روایت اگر ذہن میں رہے گی تو وہ جو شیطان کی آواز ہے کسی بھی مومنین کے اوپر اثر نہیں کرے گی، چونکہ صبح جبریل کی آواز آ چکی ہوگی کہ علی حق پر ہیں اور ان کے چاہنے والے ہی صرف کامیاب ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بہت مصیبت میں اس وقت تمام دنیا کے شیعیان حیدر کرار ہیں، وہ یہی سال قرار دے دے پروردگار عالم کہ جو ظہور کا سال ہو، اور یہ سایہ آسمانی کی آواز 23 رمضان کو جو آنے کی ہے وہ یہی سال پروردگار عالم قرار دے دے. انشاءاللہ یہ سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك الطوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه الشريف.